حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها وما رأيت إلا جميلا. عزیزان گرامی، اس عشرہ مجالس کو آپ کس عنوان سے سماعت فرما رہے ہیں کہ کربلا مظہر جمال الہی. اگرچہ دنیا نے کربلا کو مصیبتوں سے، غم سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، سختیوں سے پہچانا ہے، اور شاید اگر آپ دیکھیں تو اظہار غم میں جو کربلا کا اصلی چہرہ تھا وہ شاید چھپ گیا، کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا مگر اس نے دیکھا جس نے خود اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے کربلا کے ہر کردار کو لکھا. توجہ چاہیے، کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے کہا کہ آپ محسوس کر لیجئے ہمارے یہاں کیا کبھی اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے؟ ہم کربلا کے مسائل پر بیان کرتے ہیں، مشکلات بیان کرتے ہیں، بھوک بیان کرتے ہیں، پیاس بیان کرتے ہیں، مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اس پر روتے ہیں اور رونے کا حق ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ پہلو اتنا بلند ہوا کہ جو اصل چہرہ تھا اور جس کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا گیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے یہ تمام مشکلات برداشت کی گئی تھیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے. شاید ہماری آنکھوں میں وہ نورانیت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ وسعت نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے کا دیکھ پاتے. یہ تو اس زینب کا احسان ہے کہ اس نے کربلا کے تمام کردار لکھنے کے بعد ایک فیصلہ جا کے سنایا. توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا ایک فیصلہ ہے جو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی فیصلہ لکھا جاتا ہے تو سنایا بھی جاتا ہے. اگر ایک فیصلہ لکھا جائے گا تو اسے سنایا بھی جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ اس فیصلے کے لکھنے میں زینب برابر کی شریک ہے. شریک ہے یا نہیں ہے؟ شریک ہے. اور اس فیصلے کو کسی اور چیز سے نہیں لکھا گیا،
خون سے لکھا گیا. تو چاہ رہا ہوں فیصلے لکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں وسیلہ چاہیے تاکہ اس سے ہم لکھیں. تو دنیا کے تمام فیصلے جو کاغذ پر لکھے جاتے ہیں وہ معمولی روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، مگر کربلا میں جو فیصلہ لکھا گیا وہ خون سے لکھا گیا، اور وہ بھی معمولی خون نہیں، وہ خون جو سار اللہ کا سار اللہ کا خون، اس سے وہ فیصلہ لکھا گیا. اور لکھنے کے بعد اس فیصلے کے سنانے کی ذمہ داری بھی کسی اور کو نہیں ملی. اس کی ایک ذمہ داری سنانے کے لیے بھی جناب زینب کا انتخاب کیا گیا کہ زینب تمہیں یہ فیصلہ سنانا ہوگا، اور وہاں جا کے سنانا ہوگا جہاں اپنا مجمع نہیں ہوگا، قاتل کا دربار ہوگا، اور تجھے وہ فیصلہ سنانا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ زینب نے بڑی شان سے ایک فیصلہ سنایا. اور یاد رکھیے دنیا میں جو فیصلہ سناتے ہیں وہ خود جائے واقعہ پہ نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. کاش میری بات سمجھیے گا، دنیا کا کتنا ہی بڑا جج کیوں نہ ہو، وہ خود جائے واقعہ پہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتا. اسی لیے اسے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے لوگ ملے جو اس واقعے میں رہے ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور پھر وہ آئے کورٹ میں گواہی دے. تو توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں فیصلہ وہ سناتا ہے جو خود دیکھتا نہیں ہے، دیکھا دوسروں نے ہے. ان کی آنکھوں نے جو دیکھا اس کی بنیاد پر جو انہوں نے گواہی دی پھر یہ فیصلہ سناتا ہے. مگر کربلا اس کا نام ہے کہ جہاں فیصلہ سنانے والی زینب خود کربلا میں موجود تھی. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. فیصلہ سنانے والی زینب خود کربلا میں موجود تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنی رویت ہی کو دلیل بنایا. تو توجہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی رویت کو ہی دلیل بنایا. جب ظالم نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جو کربلا میں ہوا اسے کیسا پایا، تو اب فیصلہ سنانے کی منزل آئی. تو زینب نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ فیصلہ کانوں سے سنا ہوا نہیں ہے، آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف آپ متوجہ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں فیصلے کا اعتبار دیکھنے سے وابستہ ہے. دنیا میں فیصلے کا اعتبار کس سے وابستہ ہے؟ دیکھنے سے وابستہ ہے. اب جیسی جس کی نظر ہوگی وہ ویسا ہی تو دیکھے گا. اب یہاں سے تھوڑا ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. کل جناب زینب کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ زینب کون ہے؟ زینب ہے باپ کی زینت. یہ نام بھی کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی طرف سے آیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو. یہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ بھائی بہت اہم بات کہنا جا رہا ہوں کہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ بیٹی اس کی ہے کہ جس کی حیثیت یہ ہے
کہ وہ ہوتے ہوئے بھی خود نہیں ہے. بھائی عجیب بات کہہ رہا ہوں، وہ خود ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ اس کی ہے مگر اس کی نہیں، کان اس کے ہیں مگر اس کے نہیں، ہاتھ اس کے ہیں مگر اس کے نہیں، رجل اس کے ہیں، پیر اس کے ہیں مگر پیر اس کے نہیں، زبان اس کی ہے مگر اس کے نہیں. توجہ دے رہا ہوں. ارے دنیا میں ہم ایسے ہیں کہ اپنی نسبت تو سنبھال نہیں پاتے. توجہ دے رہا ہوں. ہم جیسے بندے اپنی نسبت تو سنبھال نہیں پاتے، مگر کبھی انسان اتنی بلندی پر پہنچتا ہے، اتنی بلندی پر پہنچتا ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ید اللہ کہلاتے ہیں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، عین اللہ کہلاتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، لسان اللہ کہلاتے ہیں، چہرہ اس کا ہوتا ہے، وجہ اللہ کہلاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا پہلے شخصیت کو پہچانو کہ علی علی ہوتے ہوئے بھی علی نہیں، بلکہ آواز قدرت آئی نہیں، علی تو علی ہے کیونکہ میرا ہی تو نام علی ہے. دیکھیں آج ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، ہر آدمی یہ دیکھ نہیں سکتا. وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. ہے نا، ہم بھی تو دیکھتے ہیں مگر ہمیں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا. مصیبتوں میں کبھی آپ نے خوبصورتی دیکھی؟ سختیوں میں آپ نے کبھی خوبصورتی دیکھی؟ نہیں دیکھی نا. اس کا مطلب ہر آدمی مصیبت میں خوبصورتی نہیں دیکھتا، مشکلات میں خوبصورتی نہیں دیکھتا، مصائب میں خوبصورتی نہیں دیکھتا، غموں میں خوبصورتی نہیں دیکھتا، اجڑنے میں خوبصورتی نہیں دیکھتا. گھر جل جائے اس میں خوبصورتی نہیں دیکھتا. ہے نا. تو ہمارے ماحول میں بھی یہ سب ہوتا رہتا ہے مگر ہم کبھی اس کو خوبصورتی کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہماری آنکھ ویسی ہے ہی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب جس نے نام رکھا تھا زینب، وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے. باپ وہ ہے کہ جو عین اللہ ہے، باپ کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے، باپ کیا ہے؟ لسان اللہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. فیصلہ سنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک آنکھ کی اور ایک زبان کی. فیصلہ سنانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک آنکھ کی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اور دیکھنے کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ فیصلہ سنانا ہوگا. تو عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے کی کے فیصلے کو سنانے اور دیکھنے کے لیے اللہ نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا کہ جو عین اللہ کی زینت تھی، جو لسان اللہ کی زینت تھی. توجہ کہہ رہا ہوں. اب جب عین اللہ سے دیکھو گے تو مصیبت بھی خوبصورتی ہوگی. کہہ رہا ہوں اب عین اللہ کی نگاہ سے دیکھو گے. زینب عین اللہ کی زینت ہے، اس کی نگاہ اس کی اپنی نگاہ نہیں ہے. توجہ دے رہا ہوں. اسی لیے جناب زینب عرفان کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، عرفان اور معرفت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ جب انہوں نے کربلا کو عین اللہ کی نگاہ سے دیکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. جب کربلا کو انہوں نے اس آنکھ سے دیکھا جو عین اللہ بن چکی تھی، اس زبان سے بولی کہ جو لسان اللہ بن چکی تھی. اسی لیے ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم ان کو کربلا یاد دلائیں گے، اونو محمد یاد آ جائے گا، یہ رونے لگیں گی، یہ چلانے لگیں گی، یہ معافی مانگنے لگیں گی، بھائی یاد آ جائے گا، بھتیجے یاد آ جائیں گے، پامال شدہ جنازے یاد آ جائیں گے. مگر تم نے نہیں پڑھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ عین اللہ کی بیٹی ہے، یہ لسان اللہ کی بیٹی ہے.
تو سمجھتا تھا کہ تو اس جملے سے انہیں مایوس کر دے گا، مگر خدا کی قسم علی ویسے بولی جیسے عین اللہ دیکھتا ہے، اور زینب ویسے بولی کہ جیسے لسان اللہ بولتا ہے۔ توقع رکھی ہوگی ظالم نے، بولیے توقع رکھی تھی ابن زیاد نے کہ زینب ایسا جواب دے گی؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس جملے سے وہ پریشان ہو جائیں گی اور رونے لگیں گی، وہ چلانے لگیں گی، آج کی زبان میں وہ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، مگر خدا کی قسم علی کی بیٹی نے وہ جواب دیا کہ خود ابن زیاد ڈپریشن میں چلا گیا۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے والی آنکھ معمولی نہیں ہے، یہ عین اللہ ہے۔ مجھ جیسے آنکھیں، میں نے کہا غموں میں مصیبتوں میں خوبصورتیاں تلاش نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عرفان کے اعلیٰ درجے پر کون ہے؟ جناب زینب فائز ہے۔ توجہ کرا ہوں، جناب زینب عرفان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ شریکت الحسین بننا آسان کام نہیں ہے۔ شریکت الحسین تب بن سکتا ہے جب وہ خدا کو خدا سے پہچانے۔ دیکھیں ہم خدا کو پہچانتے ہیں آثار سے۔ پیڑ دیکھا خدا یاد آ گیا کہ ہے کوئی خالق ہے، پہاڑ کی بلندی دیکھی کہا ہے کوئی بلندی کا دینے والا، ہوا میں خنکی دیکھی کہا ہے کوئی جو خنکی پیدا کرنے والا۔ تو ہم سب جو ہیں وہ آثار سے پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے آثار سے حقیقتوں کو پہچاننا یہ KG کا درجہ ہے، KG کا درجہ ہے۔ ہم بچے کو جب کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، آپ بچے کو کہیے 2 2 4 وہ نہیں سمجھے گا، ہے نا، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا 2 پکچر بناؤ، ہے نا، 2 برڈ ادھر بناؤ، 2 برڈ ادھر بناؤ۔ وہ 2 برڈ کو دیکھے گا تب ذہن میں اس کے 2 کا تصور آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچہ معرفت حاصل کرتا ہے مگر تصویروں سے، مگر آثار سے، مگر جیسے جیسے اس بچے کا درجہ بڑھتا جاتا ہے تصویریں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اب اگر آپ PhD والے کو بلائیے اور کہیے آئیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کہیے کہ دیکھیے یہ 2 پینسل ہے اور یہ 2 پینسل ہے، یہ مل کر کے 4 بن جاتے ہیں، 4 بن جاتے ہیں، تو کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم مجھے پڑھانے آئے ہو، یا تمہیں تو جیل خانے میں ہونا چاہیے تھا یا پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا کہ تم ایک PhD والے کو 2 کی تصویروں سے پڑھانا چاہتے ہو۔ نہیں، اب میرے یہ منزل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے پھر آثار سے انسان نہیں پہچانتا، خود حقیقتوں کو تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوقات خدا کو آثار سے پہچانتے ہیں، مگر جب معصومین نے اپنی معرفت کی گفتگو کی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ آثار سے پہچانا۔ کہا الہی عرفت کا بک، اے اللہ میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا۔ الہی عرفت کا بک، اے اللہ میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا۔ دعائے عرفہ میں جائیے، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی عرفت کا بک، میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کے لیے یہ آثار وسیلہ معرفت بن ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کے لیے یہ آثار وسیلہ معرفت بن ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں بنی ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں بنی ہو، وہ ان کے لیے ذریعہ معرفت نہیں بن سکتی ہیں۔ توجہ چاروں گرامی، جب ان کے سامنے وہ کیا ہے؟ ذریعہ معرفت نہیں بن سکتی ہیں۔ تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں
کہ جب تم ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے آثار ذریعہ بنتے ہیں، تم فعل خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے آثار ذریعہ بنتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. مگر جب کوئی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے تو پھر وہ آثار سے نہیں پہچانتی ہے، وہ الہی عرفتک بک کی منزل پر آ جاتی ہے. اے پروردگار میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے. یاد رکھیے اگر حسین اس درجہ معرفت پر ہیں تو زینب بھی اسی درجہ معرفت پر ہے. توجہ دے رہا ہوں، اسی درجہ معرفت پر ہے. تو اب جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ علی جیسے باپ کی بیٹی کا نام زینب ہے، اور میں نے کہا کہ مولا کائنات کون ہے کہ جن کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہے، جن کی زبان اپنی زبان نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں ہے بھئی انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. عجیب ہے یہ قرآن کی آیت کہ اس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. کہا کہ وما رمیتا، اے رسول آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا. عجیب بات ہے، نسبت بھی ہے اور سلب نسبت بھی ہے. ایک ہی آیت میں کہا کہ وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا. تو پھر ہوا کیا؟ کہا ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکا. توجہ دے رہا ہوں، عجیب ہے، نسبت بھی ہے اور سلب نسبت بھی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، پھر کس نے پھینکا؟ ولکن اللہ رما. تو عزیزو یہ ہے ید اللہ ہونے کا مطلب، یہ ہے ید اللہ ہونے کا مطلب کہ جب ید اللہ کوئی چیز پھینکتا ہے تو اب وہ نہیں پھینکتا، اب ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر کیونکہ ید اللہ ہے تو اب فعل اس کا ہے مگر نسبت اس کی ہے. اے پیغمبر یہ تیر تم نے نہیں پھینکا تھا، یہ میں نے پھینکا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، جب نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو اب تاثیر یہ ہوتی ہے کہ شب ہجرت میرے اللہ اپنے حبیب کو تجھے لے جانا تھا تو پہلے گھیرنے ہی کیوں دیا تھا؟ ان کے گھیرنے ہی سے پہلے رسول نکل جاتے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ جائیے گا شب ہجرت کا واقعہ پڑھیے گا. رسول اس وقت تک نہیں نکلے جب تک کہ گھر کا محاصرہ نہیں ہو گیا. اے میرے معبود جب ان کو جانا ہی تھا تو پہلے ہی چلے جاتے، بہت اچھا ہوتا. کہا نہیں، یہی تو بتانا ہے کہ پہلے یہ گھیر لیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ایک جملہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آنکھیں ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا. آنکھیں ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا. توجہ چہرہ مزاد گرامی. اور قرآن نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ کان رکھتے ہوئے بھی سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں. تو انسان کی ایک منزل تو یہ آتی ہے کہ آنکھ ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے، کان ہے مگر سنائی نہیں دے رہا ہے، ناک ہے مگر بو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. یہی تو بتانا تھا اللہ کو کہ دیکھو جب ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اب آئیں، اپنے آنکھ کو لے کر کے آئیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو لے کر کے آئیں، مارنے کے لیے آئے ہیں. انہیں ان کی اوقات بھی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے کو اتنا بلند سمجھ رہے ہو کہ نمائندے الہی کو مارنے کے لیے آ گئے. لیکن اگر توجہ دے رہا ہوں میں چاہ جاؤں تو تم اپنی آنکھیں کھولے رہو گے اور وہ تمہارے سامنے سے گزرے گا مگر تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے. اور ہوگا کیسے کہ وہ ایک مٹھی خاک لے گا، جس خاک کی تمہاری نگاہ میں کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ جب تم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو تو یہ کہتے ہو ہم خاک میں ملا دیں گے. تم جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ ہم خاک میں ملا دیں گے. تو اب میں اسی خاک کی تاثیر دکھانا چاہتا ہوں. اب میرا حبیب اپنے ہاتھ پر یہ مٹی لے گا مگر یہ حبیب کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے.
توجہ دے رہا ہوں، یہ حبیب کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے۔ اب اگر یہ مٹی بھی پھینک دے تو آنکھ والوں کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے رسول ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو دکھائی نہیں دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اگر اس ید اللہ کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر یہ خاک کو پھینک دے تو آنکھ والے نہ دیکھ پائیں، اب اگر یہی عین اللہ بن کر کے دیکھے، ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، اب اگر یہی عین اللہ بن کر کے دیکھے، کہا تم ظاہر کو نہیں دیکھ پاتے اور جب عین اللہ دیکھتا ہے تو 40 نسلوں کو بھی پڑھ کر کے دیکھتا بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد، ورنہ پشتے کس کو دکھائی دیتی ہے؟ ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج، اور بہت ہی اہم نقطے کی طرف۔ تو زینب کیونکہ عین اللہ کی زینت ہے، لسان اللہ کی زینت ہے، تو اب یہ اس کی آنکھ نہیں ہے، یہ عین اللہ بن کر کے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ خود نہیں بول رہی ہے، لسان اللہ بن کر کے بول رہی ہے۔ یہاں تک آپ نے سماعت فرما لیا۔ اور ایک وجہ جو اور لکھی گئی ہے زینب کے لیے، ایک تو باپ کی زینت ہے، اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ زینب کہتے ہیں خوشبودار پھول کو، کیا؟ خوشبودار پھول کو۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اشارہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ سبھی سمجھدار ہیں۔ زینب اس گھرانے کے لیے جو رائحتاً طیبہ کا مصداق ہو، زینب اس گھرانے کے لیے جو رائحتاً طیبہ کا مصداق ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب شاید ہمارے یہ چھوٹے بھائی نہیں سمجھ پائے ہوں گے رائحتاً طیبہ کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اب حدیث قصہ میں جائیے، برابر سنتے رہتے ہیں نا۔ امام حسن آئے تو کیا کہا کہ رائحتاً طیبہ محسوس ہو رہی ہے، اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے نانا کی، رائحتاً طیبہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین آئے، رائحتاً طیبہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھرانہ کاہے کا مصداق ہے؟ رائحتاً طیبہ کا مصداق ہے۔ علی کون ہے؟ رائحتاً طیبہ کا مصداق ہے۔ اب زینب خوشبودار پھول، تو یہ دنیا کے مادی پھول سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، یہ درخت شجرہ طوبہ، یہ شجرہ طوبہ جس کی خوشبو ہے رائحتاً طیبہ، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ سلام توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، رائحتاً طیبہ کے لیے وہ کیا ہے؟ خوشبودار پھول ہے۔ اللہ اکبر، جو پنجتن کے لیے بھی درجہ عطر بن جائے، جو پنجتن کے لیے درجہ عطر بن جائے، اسے زینب کہتے ہیں۔ ارے یوں کہوں کہ جسے ان زوات کو جن کی وجہ سے سب میں خوشبو ہے اور انہیں کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے لیے زینب زینت بن گئی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، تو اب آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے، تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو زینب کیا ہے؟ امیر المومنین جیسے باپ کی زینت۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کا کوئی ثانی نہیں مگر ایک ثانی ہے، وہ ہے ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اور کل میں نے بی بی کے عظمت کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج بھی اسی کو ملا کر کے نتیجہ دینے جا رہا ہوں
اور آج یہ تین نسبتیں ایک ساتھ آئیں گی، توجہ چرا ہو، شریکت الحسین بھی ساتھ میں ہے، ثانیہ زہرا بھی ساتھ میں ہے، اور زینب بھی ساتھ میں ہے، یعنی باپ کی زینت بھی ہے اور پھر زینب بھی ہے نا؟ یعنی امیر المومنین بی بی فاطمہ زہرا، امام حسین، تو امیر المومنین کے لیے باعث زینت، جناب فاطمہ زہرا کے لیے ثانی یعنی دوسری فاطمہ کا نام زینب ہے۔ خدا کی قسم ہم اور آپ نہیں، ایک عرب رائٹر ہے، اس نے ایک بی بی کے بارے میں لکھا تو اس کا عنوان لکھا الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب۔ عجیب بات ہے، عرب کا رائٹر ہے، اس نے جو لہجہ ہے انا انزلنا کا وہ اپنایا ہے۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس نے اسی لہجے کو اپنا کر کے جناب زینب کے بارے میں جو کہ لکھا، اس کا عنوان یہ لکھا زینب وما زینب، زینب کون زینب، وما ادراک ما زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ توجہ چہرہ ہوں، خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے لیلۃ القدر کو بھی سمجھا ہے اور فاطمہ زہرا کو بھی سمجھا ہے، اس لیے کہ جس کو خدا نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اب جائیے اہل بیت سے تفسیر میں پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کیوں ایک بات کہہ دوں، اس لیے کہ جب شب قدر ہے تو صاحب شب قدر کی بھی تو ضرورت ہے۔ میں توجہ کہہ رہا ہوں، شب قدر ہے تو کوئی صاحب شب قدر ہے۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح آتی ہیں، فیہا باذن اللہ کی اجازت سے آتی ہیں۔ توجہ چرا ہوں، دیکھیے مسلمانوں سے ایک سوال ہے، کیا شب قدر صرف رسول کی زندگی میں تھی؟ اور یہ مسلمان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ شب قدر میں جو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو جاتے کس کے پاس ہے؟ بس توجہ چہ رہا ہوں بھائی، کوئی تو ہے نا عالم امکا میں ایسی ذات کہ جہاں یہ فرشتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے جب ائمہ نے اپنا تعارف کرایا تو کہا مختلف الملائکہ، یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ اہل بیت کے گھر میں ملائکہ آتے تھے، پیغمبر کے گھر میں، اور اہل بیت کے گھر میں ملائکہ آتے اور جاتے، اسی لیے مختلف الملائکہ کہا گیا۔ توجہ چہرہ گرامی، تو اب یہ ملائکہ جو آ رہے ہیں، روح آ رہی ہیں، تمام امر کو لے کے آ رہی ہیں، تو جا رہی ہیں کس کے پاس؟ یہ امور کس کے پاس آ رہے ہیں؟ کہا پیغمبر تھے، ان کے پاس آتے تھے نا۔ شب قدر میں امور اللہ کی طرف سے آتے تھے بندوں کے، کس کے پاس آتے تھے؟ پیغمبر کے پاس آتے تھے۔ تو اب یا تو مانو کہ پیغمبر کے جانے کے بعد شب قدر ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ وجود چلا گیا جس پر ملائکہ آتے تھے، جس پر روح آتی تھی، جس کے پاس سارے امور آتے تھے۔ تو یا تو مانو کہ شب قدر ختم ہو گئی، اور اگر آج بھی شب قدر ہے تو مانو کہ کوئی صاحب شب قدر اب بھی ہے، کوئی صاحب شب قدر اب بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جب ہم اعمال کرتے ہیں تو قرآن کو کہتے ہیں ہاتھ پہ رکھو۔ بہت بڑی بات کہنا جا رہا ہوں، دیکھیے اس اعمال کو اس زاویے سے نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ آپ اعمال کرتے نا شب قدر میں، تو کہا کہ قرآن، کیونکہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، قرآن کو سر پہ رکھو، اب بات شروع کرو اللہ سے، بیٹا یا اللہ، اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے چلا معاملہ، بیٹا یا اللہ، اس کو اس لیے یاد کرنا کہ وہیں تو آنا ہے، مگر آنا کس کے پاس ہے؟ آنا ہمارے لیے ہے، مگر ذریعہ کون ہے؟
اس لیے کہا کہو بے محمدin، پر توجہ چاہ رہا ہوں، کہو بے محمدin، کہو بے محمدin۔ اچھا یہیں رک جاؤں؟ کہا نہیں، آگے تو بڑھو، بے فاطمہ، بے فاطمہ، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر اور پھر فاطمہ اور پھر علی، ہے نا؟ کہا اس لیے کہ یہ بیچ کی کڑی ہے، کل میں نے کہا تھا نا، یہ بیچ کی کڑی ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑتی ہے، اور امامت سے جوڑ کر کے ہر دور کو صاحب شب قدر عطا کرتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری محنت کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ میں کیا کروں کہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اب مجلس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں جبکہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے خیال سے 9 بجے 9:15 بجے تک شروع ہو جایا کرتی تھی، ہم 9:30 بجے تک ممبر پہ آ جایا کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن اب دھیرے دھیرے ٹائم بڑھ رہا ہے، اس لیے مجھے بھی زیادہ پسینہ بہانا پڑ رہا، یا ورنہ اتنا میں پچھلے سال نہیں بہاتا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے ہونا چاہ رہا ہوں، یہ بہت اہم بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب قدر، بھائی صاحب شب، اگر یا تو کو شب قدر پیغمبر کے ساتھ ختم ہو گئی، اور آج اگر شب قدر ہے تو کوئی تو صاحب شب قدر ہے نا۔ کس پر آ رہے ہیں ملائکہ، کس پر آ رہے ہیں روح، جو امور کو لے کر کے آ رہے ہیں، تمہارے پاس آ رہے ہیں، تمہارے امور لے کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں، تو کوئی تو صاحب شب قدر ہونا۔ اسی لیے کوئی آدمی کہہ سکتا تھا بھائی آج کے امام کو ہی بیان کرتے، صاحب شب قدر اس وقت کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ کہ اگر آج کے بیان کرو گے تو اندھوں کو سلسلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آئندہ بھائی توجہ کرو، اگر آج کو بیان کرتے تو سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہی تو بتانا ہے کہ شب قدر رکتی نہیں، اور رکتی اس لیے نہیں ہے کہ صاحب شب قدر رکتا نہیں ہے، صاحب شب قدر بھی ہے، اسی لیے شب قدر بھی ہے، تو کسی کے یہاں وہ سلسلہ نہیں ملے گا۔ ارے ایک خلافت بنائی تو اس کے بھی ڈبے کاٹ کاٹ کے جوڑ رہے ہیں۔ فلانے اچھا نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے بھائی، رسول کی حدیث ہے نا 12 ہوں گے، ہاں تو بڑی محنت کی گئی اس پر، 12 ثابت کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی۔ تو اب کچھ علماء نے کوشش کی کہ 12 کیسے بنائیں، کہنے لگے اچھا وہ بھائی 4 وہ راشدہ، پھر بعد نے اس میں امام حسن کو بھی جوڑ لیا، پھر کہنے وہ شام والا کہیں نہیں ایسا نہیں، اس لائق نہیں، کاٹو اور یہ تو بہت ڈینجر معاملہ آ گیا۔ پھر ٹرین سے ڈبے کٹتے رہے، پھر عمر ابن عبدالعزیز یہ عادل تھے، بس یہ ہو سکتے ہیں۔ اب بنی امیہ ختم ہو گئے، اسی میں 1-2 مل پائے اس میں سے، اس کے بعد بنی عباس، یہ بھی ٹرین بڑی لمبی ہے، ڈبے ہی ڈبے، وہ بھی مال گاڑی والے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب اس میں سے جوڑنا شروع کیا، رہے کہا یہ تو بڑا، اس کا نام ہی صفات تھا، بہت خون بہایا، تو یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا جانا جی فلاں میں دیا، یہ تھوڑا اچھا تھا، مناسب تھا، ہاں اس کو لے لو، پھر بھی جو جوڑا تو پورے نہ ہوئے، تو پھر آخر میں پہنچے کہ لگے ہاں بھی ایک آنے والا ہے جس کی رسول نے بشارت دی تھی۔ بھائی کسی بھی ٹرین پر چلو، آخر میں وہی پہنچو گے جہاں ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد ہاں امام مہدی وہ آخری ہوں گے، امام مہدی۔ اچھا ان کا عنوان ہر جگہ امام مہدی لکھا ہے، کہیں خلیفہ نہیں لکھا، نہیں کہتے خلیفہ مہدی، کہتے امام مہدی، کہتے خلافت تو زیادہ دن چل نہ پائی مگر امامت چل رہی ہے نا۔ اور یہ امام جو مانا تو کس کے کہنے سے مانا؟
بھئی یہ امام کا جو عنوان آیا ہے، ایک جملہ کہہ دوں. اب آج کل آپ یوٹیوب پہ چلے، یہ پہلے تو ہم پر اعتراض کرتے تھے ان کے امام غائب ہیں، ان کے امام کی اتنی عمر کیسے ہے؟ شیطان کی عمر پر یقین ہے، ہادی کی عمر میں شک ہے. کبھی یہ پوچھا کہ شیطان کیسے زندہ ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں. وہ زندہ ہے، ہادی اگر زندہ ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھی زندہ رکھا. جب کوئی امام مہدی کی زندگی میں شک کرے تو عرش چہارم سے عیسیٰ بولے جیسے میں زندہ ہوں ویسے ہی یہ بھی زندہ ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. مدد کر رہا ہوں. بہرحال بات آئیو کہاں کی کہاں چلی گئی، تو مگر ایک جملہ کہے بغیر ہٹوں گا نہیں. آج ماشاءاللہ جو خوب بیان کر رہے ہیں ہے نا، امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا میں عدل ہوگا، مایوس نہ ہو، پٹائی ہو رہی ہے، ہمیشہ نہیں پیٹے جاؤ گے. جب پیٹ رہے تھے تب ان کو ہوش نہیں تھا، اور اب جب پٹ رہے ہیں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں تو سنبھالے کیسے، ہے نا، کیسے سنبھالے؟ تو اب چلے جائیے یوٹیوب پہ. مگر کیا یہ حدیث کی کتابوں میں پہلے حدیثیں نہیں تھیں مگر بیان نہیں ہوتی تھی؟ اب گھبراؤ نہیں، حضور نے فرمایا ہے فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، علی کی نسل سے ہوں گے، جن جن سے تمہیں چڑ ہے انہی نسل سے ہوں گے، انہی سے ہوں گے. اب آپ گھبرائیے نہیں، وہ آئیں گے اور بیت المقدس کی بھی بڑی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. ہاں وہاں جب پہنچیں گے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک نائب امام نے فلسطین کی حمایت کر کے، بیت المقدس کی حمایت کر کے اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جب بیت المقدس پہلا فیس بن گیا تو اب یہ بھی متوجہ ہو گئے بیت المقدس کی طرف. اب حدیثیں یاد آ گئی کہ نائب وہی ہوتا ہے جو مجبور کر کے امام تک لے اور وما رأیت جمیلہ، ہم نے سوائے خوبصورتی کے نہیں دیکھا، اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے جس کا اعلان زینب کر رہی ہے کہ یہ سلسلہ ابتر والا نہیں ہے کہ چند لوگوں کو مار دینے سے ختم ہو جائے گا. میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ نسل ابتر نہیں ہے کہ چند لوگوں سے مار دیے جانے سے ختم ہو جائے. یہ تو ایک سلسلہ ہے نا، یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو ثانیہ زہرا ہی بیان کر سکتی ہے کیونکہ وہ اس فاطمہ کی بیٹی ہے جو مصداق لیلۃ القدر ہے، جو مصداق لیلۃ القدر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم جب شب قدر کے اعمال کرتے ہیں تو بھائی کیا ربط ہے آپ کا شب قدر کے اعمال میں کہ ان کا بھی نام لو، تسلسل سے نام لو، ہے نا. یہ کہ بغیر ان کے تمہارا اعمال مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ان کے تمہارے مقدرات طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تلک صاحب شب قدر دستخط نہ کر دے تو تقدیر پھوڑنے والی نسل اور ہوتی ہے، تقدیر بنانے والی نسل اور ہوتی ہے. آ گیا؟ یہ اسی
تسلسل کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سر پہ رکھتے ہیں شب قدر میں، اور پھر کہتے ہیں بیکا یا اللہ اے تو دینے والا ہے، مگر وسیلہ کون ہے؟ بے محمد ہیں، بے فاطمہ، بے علی، پھر حسن، پھر حسین، امام زین العابدین، اور یہاں تک کہ 12 امام تک ہم لے کے آتے ہیں۔ یہ لے کے نہیں آتے، بتاتے ہیں شب قدر بھی ہر دور میں ہے اور صاحب شب قدر بھی ہر دور میں ہے۔ شب قدر بھی ہر دور میں ہے اور صاحب شب قدر بھی ہر دور میں ہے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب جو لیلۃ القدر جیسی ماں کی ثانی بن جائے تو اگر اس کے بارے میں دنیا کہے اسی لہجے میں کہ زینب وما ادراک ما زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، تو بات یہی ہے کہ جب لوگ شب قدر نہ سمجھ پائے تو فاطمہ زہرا کو کیا سمجھیں گے، اور جب فاطمہ زہرا سمجھ میں نہ آئیں گی تو ان کی ثانی کیا سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ توجہ چہرہ مطالع گرامی، اور بس گریز کرتے ہوئے اور انشاءاللہ بقیہ مطالب کل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ انسان کی زندگی میں ایک خوبصورتی، ایک زینت بیٹی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک خوبصورتی اور ایک زینت کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ جن کے پاس بیٹی نہیں ہے وہ رحمت سے مایوس ہے، کیونکہ بیٹی ہے رحمت، کیا ہے؟ رحمت خدا۔ بیٹی کو کہے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ رحمت سے۔ اور شاید یہی حدیث سمجھانے کے لیے اس رحمت للعالمین کو اللہ نے فاطمہ جیسی رحمت دی ہے کہ دیکھو یہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، مگر ان کے لیے بھی جو رحمت ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، میں آپ کو اس مصائب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور اس خوبصورتی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جسے جناب زینب کہہ رہی ہے۔ حسین کو ایک بیٹی ملی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں۔ معمولی بیٹی تو نہیں ہے جو سکون دل زہرا بن جائے، کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں کہ زینب نے کیا خوبصورتی دیکھی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کو انہوں نے کہا وما رأیت الا جمیلا۔ ہم نے ایسا باپ نہیں دیکھا، ایسی بیٹی نہیں دیکھی، جو میدان سے واپس آیا تاکہ بیٹی کو سلام کرے۔ عجیب بات ہے نا بھائی، امام مقتل سے ہی چلے جاتے آسان تھا، امام مقتل میں تھے، وہاں سے چلے جاتے آسان تھا، مگر امام واپس آئے ہیں، پہلے آئے ہیں اور کہا کہ یہ زینب تم پر میرا سلام۔ زینب اس خوبصورتی کو بیان کر رہی ہے کہ مشکلات میں لوگ بھول جایا کرتے ہیں، میرا بھائی تمام مشکلات کے باوجود وقت نکال کر کے مجھ سے ملنے آیا۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے کا، بڑے بزی ہو گئے، مگر حسین جو اتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے اور مقتل سے ان کا چلا جانا بہت آسان تھا، مگر وہ کیا ہے، پہلے آتے ہیں تاکہ بہن سے آخری ملاقات کریں اور کہیں کہ میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ زینب اس خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے، جو باپ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی سکینہ تم پر میرا سلام ہو، اے ماں کی کنیز فضا تم پر حسین کا آخری سلام ہو، اے رباب تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ سب کو امام، یہ ہے وہ خوبصورتی جس کو زینب نے کربلا میں دیکھا۔ بس دیکھیں گریز ہے اور اسی سے مسئلہ ہے۔ اب سلام کر کے اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، ٹھیک ہے نا، اب ایڑ لگا رہے ہیں،
مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ زینب دو دو جمال دیکھ رہی ہے، ایک گھوڑے کے اوپر اور ایک گھوڑوں کے سموں میں لپٹی ہوئی زینت کو زینب دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا دو دو جمال کا ایک ساتھ مشاہدہ کیا ہے زینب نے کربلا میں۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہیں، اسے بڑھانا چاہتے ہیں، اور نیچے ایک بیٹی ہے جو سموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور امام کہتے ہیں کہ یہ تو میری آخری سواری ہے، مجھے لے چل۔ کس قدر غربت ہے حسین کی کہ گھوڑے سے التماس کر رہا ہے، اے میرے گھوڑے میں جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے، صبح سے تو مجھے بار بار لے گیا ہے، مگر یہ فرزند زہرا کی آخری سواری ہے۔ وہ بے زبان کیا کہے، ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اس کے بعد نیچے سر لے گیا، قدموں کی طرف لے گیا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ جب نیچے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے ذوالجناح کے پیروں میں ایک ہاتھوں کی زنجیر ہے جو لٹکی ہوئی ہے۔ ادعو اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو زینب نے دیکھا ہے۔ آپ بتائیے کہ ادھر دشمن تانے دے رہے ہیں، وعدے طفلی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کتنے ایمرجنسی کا وقت ہے، امام کو فوراً جانا ہے، مگر ایک بیٹی نے گھوڑے کا دامن پکڑ لیا ہے۔ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا، کیونکہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ میرے عزیزو، میں اس زندگی کی ایک خوبصورتی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی بچے ہیں، کبھی آپ جاتے ہیں، آفس جا رہے ہیں، بچہ لپٹنا چاہتا ہے، آپ جھڑک دیتے ہیں، آپ جھڑک کر کے اس کو چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وقت ہے، اب جانا ہے تو جھڑک دیتے ہیں، مگر جہاں بندے بیٹیوں کو جھڑک دیا کرتے ہیں وہاں حسین گھوڑے سے اتر کر کے بیٹی کو آغوش میں لے لیا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ خوبصورتی جو زینب نے دیکھا ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے، رشتوں کی اس خوبصورتی کو زینب نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ باتیں برابر بیان کرتا ہوں، اللہ کی رضا مخلوق کی رضا سے گزرتی ہے، اللہ کی رضا مخلوق کی رضا سے گزرتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں شہادت نوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں، لیکن جب اللہ راضی ہوگا تب میری بیٹی بھی مجھ سے راضی ہو۔ اب حسین گھوڑے سے اترے تاکہ اس بیٹی کو راضی کرے، اللہ اکبر، اس بیٹی کو راضی کرے۔ میں نے کہا ادھر دشمن تانے دے رہے ہیں، وقت ہے، کم ہو چکا ہے، امام کو جانا ہے، مگر بیٹی نے گھوڑا پکڑ لیا ہے۔ حسین اتر آئے اور سکینہ کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، میری بچی، میری بچی، اور اس کے بعد کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے رشتے کی خوبصورتی۔ ایسے رشتے ہمارے یہاں ہیں نہیں ہیں عزیزان گرامی، مگر وہ کیا کہہ رہی ہے بچی، ارے بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہم سینے پہ سوتے تھے، اب آخری مرتبہ اپنے سینے پہ لٹا لو، چھوٹی سی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرزند زہرا جس کے لیے کائنات اٹھ جاتی ہو، صف انبیاء اٹھ جاتی ہو، وہ ایک بچی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا پہ لیٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو زینب نے دیکھا ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو زینب نے دیکھا ہے۔ اور حسین لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے اب جانا بھی ہے۔ کیسے بچی کو سینے سے اتارے، جھڑک کر کے؟ نہیں، سینے سے لگا تو لیا، بچی بڑی سکون میں ہے، بہت خوش ہو گئی کہ آخری مرتبہ میری فرمائش پوری ہو گئی۔ کہا میری بچی تم آج چھوٹی ہو، میں نے تمہاری خواہش پوری کی، میں بھی کل نانا کے سینے پہ تھا، میں بھی چھوٹا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے۔ اے بیٹی اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، بچپنے کے انداز میں جو حسین نے سمجھایا، سکینہ اتر گئی سینے سے۔ کہا بابا
جائیے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیجیے۔ یہ ہے وہ خوبصورتی جس کو کربلا میں زینب نے دیکھا۔ اب بس توجہ چہ روزان گرامی، یہی وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے، توجہ چہ رہا ہوں کہ جب بابا شہید ہو گئے، آج اس کی شہادت کی تاریخ ہے اور ہمیں آج ان کے غم کو منانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے کہ جو امام حسین کی اس دختر کی شہادت ہے۔ میں نے کہا جس کی فرمائش کے لیے امام شہادت میں جاتے ہوئے رک گئے، صرف رکے ہی نہیں، زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے وہی سینہ جو ہے، وہی سینہ چھلنی ہو چکا ہے، وہی سر تن سے جدا ہو گیا ہے، خیمے میں آگ لگ رہی ہے۔ سکینہ نے اپنے باپ کو یتیم مسلم کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہوئے دیکھا تھا اور گوشوارے پہناتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ سکینہ یہ سوچ رہی تھی کہ یتیموں کے ساتھ تو ایسا ہی کیا جاتا ہے، مگر آئے یتیموں کے پاس آئے، مگر تماچے مارنے کے لیے آئے، رضا چھیننے کے لیے آئے اور گوشوارے چھیننے کے لیے آئے۔ آپ سوچئے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ راوی کہہ رہا ہے عزیزو، آج بھی انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، جب مصیبت میں پڑتا ہے تو ماں باپ کو یاد کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، مگر ان سے بھی جائیے پوچھئے کہ اگر کبھی درد و الم کا شکار ہوتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ یا باپ یاد آتا ہے یا ماں یاد آتی ہے؟ اب وہ چھوٹی بچی جس نے ہمیشہ اپنے باپ کے سینے پہ سونا سیکھا ہو، اب اس کو تماچے پڑ رہے ہیں، تازیانے پڑ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ارے دامن میں آگ لگ گئی، وہ گئی تو کہاں گئی؟ عزیزو، رات سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، بچی بھی ڈر جاتی ہے، مگر ہائے کیسی مصیبت میں تھی سکینہ کہ اسی تاریکی میں، اسی اندھیرے میں وہ مقتل کی طرف دوڑی اور یہ کہتی جاتی تھی میرے بابا تم ہو کہاں، میرے بابا تم ہو کہاں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نشیب سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا شروع ہوئی، الہیا الہیا یا بنیا، اے میری بیٹی تو یہاں آ جا، اے میری بیٹی تو یہاں آ جا۔ کیا سمجھتی ہے کہ سر و تن سے کی جدائی سے رشتے بھی جدا ہو جایا کرتے ہیں؟ نہیں میری بیٹی، ادھر آ جا، میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ سکینہ نے آواز پہچان لی، یہ تو میرے بابا کی آواز ہے، یہ تو میرے بابا کی آواز ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے بچی کو جاتے ہوئے دیکھا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، مگر جب میں بچی کے قریب ہوا کہ میں آگ کو بجھا دوں تو اس نے کہا دور رہنا، نہ محرم ہوں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں حکم شریعت کا ایسا خیال رکھنا، یہ وہ خوبصورتی ہے جو زینب دیکھ رہی ہے۔ یہ زینب آج تو بڑی عورتوں کو بھی نہ محرم کا ہاتھ لگانا نہ کھلتا ہو، مگر کربلا میں مصیبت زدہ سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے نہ محرم میرے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جسے زینب نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ دوڑی اور ادھر ہی چلتی چلی گئی، دیکھا یہ تو بابا کی آواز ہے، قریب آتی گئی، قریب آتی گئی۔ اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے جو اندھیرے میں اس بچی نے دیکھا ایک جنازہ ہے، ایک جنازہ ہے۔ اور پھر جب قریب گئی تو دیکھا اس پہ تو سر بھی نہیں، قریب گئی تو دیکھا اس پر تو سر بھی نہیں ہے۔ اچھا جب قریب بیٹھی دیکھا اس پر تو لباس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سینہ پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سینہ اور سر اور سب کچھ زخمی ہے۔ عزیزو، میں نے کہا نا کہ سکینہ کی عادت تھی کہ جب بابا آتے تھے تو سینے پہ بیٹھ جاتی تھی اور اس کے بعد اپنا رخسار امام حسین کے رخسار پہ رکھ دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، بچی آ تو گئی مگر اب نہ وہ سینہ ہے نہ وہ سر ہے۔ اجکمل اللہ، خدا حق کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ میں نے آج زیادہ مسائل پڑھنے کے ہی لیے جو ہے میں نے چاہا ہے کہ ایک بی بی واقعا بہت حق ہے ہمارے اوپر، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ تو عزیزان گرامی، سکینہ بابا کے سینے پہ لیٹ جاتی تھی
اور اپنا چہرہ بابا کے چہرے پہ رکھ دیتی تھی۔ اللہ اکبر، بابا تو مل گئے مگر نہ سینہ ملا نہ چہرہ ملا، نہ سینہ ملا نہ چہرہ ملا۔ اب کیا کرے سکینہ؟ اللہ اکبر، دیکھا کٹی ہوئی گردن سے ہی تو آواز آ رہی ہے، الہیا الہیا یا بنیا۔ پہلی مرتبہ اس بیٹی نے اپنا منہ رکھا ہے مگر کہیں اور نہیں، بابا کی کٹی ہوئی گردن پر۔ ادھکل اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے۔ بابا کی کٹی ہوئی گردن پر جناب سکینہ نے اپنا منہ رکھ دیا، اور صرف منہ ہی نہیں رکھا، کہا بابا بابا آپ کے بعد آپ کی یتیمہ کو تماچے مارے گئے ہیں، اے میرے بابا مجھے تازیانے مارے گئے ہیں، اے بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، اے بابا میرے کرتے میں آگ لگا دی گئی، اور بین کرتے کرتے بچی۔ ارے کتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، کتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، بھوکی بھی تھی پیاسی بھی تھی، بین کرتے کرتے اور اسے نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا میری بچی کیا تو سمجھتی ہے کہ جب سر سالم ہوتا ہے تبھی باپ سلاتا ہے؟ نہیں، اگر سر کٹ بھی جائے تب بھی باپ سلاتا ہے۔ اور باپ کے پاس سکینہ کو نیند آ گئی۔ اتنے میں زینب نے دیکھا سکینہ نہیں ہے، ام کلثوم کو لیا، کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مقتل کی طرف چلی علی کی بیٹی، مقتل کی طرف چلی علی کی بیٹی جناب ام کلثوم کے ساتھ، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ سے ایک دیکھا ایک شخص گزر رہا ہے، کہا کہ کیا تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ ہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کی آواز تو سنی تھی، ادھر میں نے کسی کی آواز سنی تھی۔ زینب ادھر گئی۔ اللہ اکبر، کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ دیکھا ایک بچی ہے جو ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب سمجھی کہ یہ بچی لپٹی ہوئی ہے اور خاموش ہے، بابا کو پا گئی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں یہ تو سو رہی ہے، ایک مرتبہ جگایا، کہا اٹھو سکینہ میں آ گئی ہوں۔ سکینہ کو اٹھایا اور عجیب سوال کیا۔ جب سکینہ اٹھی کہا اے سکینہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ تو میرے بابا کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ اس پہ تو نہ سر ہے نہ لباس ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب تماچے پڑ رہے تھے نا، جب تازیانے لگ رہے تھے نا، جب گوشوارے چھن گئے تھے، میں دوڑی اور مقتل میں آئی اور میں نے بابا کو آواز دی، اسی لاش بے سر سے آواز آئی الہیا الہیا یا بنیا۔ اللہ اکبر۔ زینب سکینہ کو لے کے چلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب لے کے چلی ہوگی تو بھائی نے آواز دی ہوگی میری بہن تم مجھ سے امانت لے تو جا رہی ہو مگر سنبھال کے رکھنا، اے میری بہن تم میری امانت مجھ سے لے کے جا تو رہی ہو لیکن سنبھال کر رکھنا۔ مگر ہائے عزیز ہو، کرم شام کے زندان میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب بچی نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی اور کو نہیں بابا کو دیکھا، اب جو اٹھی تو کہا میرا بابا تو یہی تھا، میرا بابا تو یہی تھا، اور یہ کہہ کر کے رونے لگی بچی، چلانے لگی بچی۔ رات کے سناٹے میں بچی کا رونا تو زینب بھی رو دی، رباب بھی رو دی، قید خانے میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ رونے کی آواز یزید کے دربار تک گئی۔ ماجرا کیا ہے؟ ارے حسین کی بچی تھی نا، اس نے خواب میں بابا کو دیکھ لیا ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، وہ کہتی میرا بابا تو یہی تھا۔ کہا جاؤ اور یہ سر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہیں ہم نے دنیا میں بچوں کو کھلونوں سے تو بہلاتے ہوئے دیکھا ہے مگر پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ کسی بچی کو اس کے سر، اس کے بابا کے سر سے بہلایا جائے۔ یزید کتنا قسیم القلب ہے کہ اس نے بابا کے سر کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کے سامنے وہ سر آیا، چادر ہٹائی گئی، سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، سینے سے لگا لیا، میرے بابا یہ آپ کا سر کیسا ہے، یہ گردن کیسے کٹی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔
بین کرتے کرتے سکینہ پھر سو گئی. اللہ اکبر. بہت دیر تک وہ سوتی ہی رہی. سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ سو رہی ہے. ایک مرتبہ پھر امام سجاد بڑھے, کہا اے سکینہ اٹھو. مگر جب اب ہاتھ لگایا تو دیکھا سکینہ اس دنیا میں نہیں ہے. اجکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. عزیزو, زندان میں بہت قیدی دیکھے ہوں گے, مگر قیدیوں کو زندان میں دفن نہیں کیا جاتا. یہ پہلی قیدی ہے جو زندان ہی میں دفن کی گئی. اللہ اکبر. امام سجاد سے پوچھو کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, ننھی قبر بھی کھودنی ہے, بہن کو لحد کے سپرد بھی کرنا ہے. میں کہوں گا اے مولا, ایک تنہائی و بے کسی میں فاطمہ زہرا کو دفن کرنے والے علی, آؤ زندان شام میں یہاں بھی ایک علی ہے, مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تو ننھی بہن کا جنازہ زندان شام کے حوالے کیا. ننھی سی قبر بن گئی. مگر آئے جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو زینب جب بھائی کے قبر پر پہنچی تو بازیوں ایک جملہ کہا زینب نے, جو پہلا جملہ تھا, اے بھیا زینب آ تو گئی مگر جو امانت دی تھی وہ زندان شام میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء اللہ.